السلام علیکم. آئیے سنتے ہیں عبدالحمید بھائی کا ایک اور شاندار بیان. سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں کسی نبی کی طرف وحی فرمائی کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے نا، مبارک ہو جو نماز پڑھتے ہیں، مبارک ہو جو روزہ رکھتے ہیں، مبارک ہو جو تلاوت کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، سنو آپ کو کیا انعام ملتا ہے، چھوڑنا نہیں نیکیاں. فرمایا بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں، اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہمارے برے اعمال، ہماری اللہ کی نافرمانی، یہ ہماری نسلوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. انسان کی نیکی جو ہے وہ اس کی نسلوں کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت گناہ کر لیے، بڑی نافرمانیاں کر لی، اب اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں اور زندگی ایسے گزارنی ہے جو رب کی نافرمانی میں نہ گزرے. ذرا سوچے نا پچھلی قوموں میں کیا کیا غلطیاں کی تھی ہیں. ان کے وہ گناہ کرتے تھے اور اس کے بہانے گھڑ لیتے تھے. سود کو منافع یعنی پروفٹ کہتے تھے، بے حیائی کو جدت کا نام. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہتے نہیں جناب یہ تو ماڈرن لائف ہے، حیا پردہ جو ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، اور بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے بے پردگی نہیں ہے جناب یہ تو فیشن ہے. کبھی سوچے وہ لوگ کہ تم کس کی نافرمان. موسیقی کو معاذ اللہ روح کی غذا کہتے ہیں. بندے کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. آپ سوچیں آج لوگوں کو تم منا لو گے، لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں میں منا لو گے، نہیں بھائی میں انٹرسٹ کا کام نہیں کرتا، میں تو ذرا ہمارا کوئی اور طریقہ ہے. دنیا کو منا لو گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے. ادھر کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچئے. گناہ آخر گناہ ہے، اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے. اچھا اب پچھلی قوموں کے بارے میں آپ کو ایک سمری پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. قوم عاد. آج لوگ کہتے ہیں یار ہمارا بڑا نام ہے، بڑی طاقت ہے، بڑا خاندان ہے، بڑی سورس ہے. میں آپ کو ذرا پچھلی قوموں کی ایک سمری پیش کرتا ہوں، قرآن سے پیش کرتا ہوں. قوم عاد یہ کون سی قوم تھی؟ اتنے لمبے لمبے قد تھے، اوہو بڑے طاقتور. اللہ پاک نے مال و دولت سے بھی بڑا نوازا تھا. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، نہیں مانے، گناہوں پر باقی رہے، ضدی تھے. اب کیسا قہر آیا کہ آندھی کا عذاب بھیجا گیا. اتنی خشک اور سخت آندھی تھی کہ زمین سے اکھیڑ دیا گیا، سر کے بل گر جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. قوم سمود آئی، یہ فن تعمیر کی ماہر تھی، ان کو بھی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، بڑا مال و دولت تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا، اونٹنی بھی پہاڑ سے نکال کے دکھا دی. ایمان نہیں لائے. پھر کیا ہوا؟ شدید زلزلہ آیا، یہ قوم بھی دنیا سے غائب ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. نمرود کیسا رعب تھا، کیسا دبدبا تھا، تخت و تاج اللہ نے عطا کیا ہے، اتنا بڑا اس کو سلطنت ملی، مگر خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا، نافرمان ہو گیا. اس کا حال کیا ہوا کہ ایک مچھر کے ذریعے اسے ہلاک و برباد کر دیا گیا. فرعون اس کی طاقت کا اندازہ خدا کہتا تھا اپنے آپ کو، اتنے بڑے بڑے فوجی تھے، اتنا بڑا بڑا لشکر تھا. آج کون ہے جو فرعون کا نام لینے والا ہے؟ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. بڑے بڑے کرن و فر والے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا اللہ سے، بڑے بے باک تھے، اپنے گناہ پر ڈٹے رہے اور سمجھتے تھے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان کی داستان بھی باقی نہیں رہی ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر رب ہم میں سے کسی سے ناراض ہو گیا نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، کوئی سورس، کوئی عہدہ، کوئی رابطہ، کوئی پیسہ، کوئی سپورٹ. یاد رکھنا جس سے رب راضی اس سے سب راضی. رب ناراض ہو گیا نا پھر ساری دنیا ملا لو اپنے ساتھ، پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس کا عذاب بڑا شدید ہے. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ہے نا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ تو عذاب آتا تھا، ہم پر نہیں آتا. یہ مہربانی ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا. مگر ایک چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، وہ کیا ہے؟ جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا علماء فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کے عذاب میں جسم بدل دیے جاتے تھے، ان کے چہرے بدل جاتے تھے. آج اس امت کا عذاب یہ ہے کہ ان کے دل بدل دیے جاتے ہیں. یہ یاد رکھنا. اور قرآن میں رب نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ فرماتا ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آیت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ دل بگڑنے کی 3 نشانیاں کیا ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارا دل بگڑ گیا ہے؟ اب 3 نشانیاں سنو اور ڈر جاؤ.
آپ فرماتے جس کا دل بدل جاتا ہے نا اس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1، اس کو اطاعت میں لذت نہیں ملتی ہے، یعنی عبادت میں مزہ نہیں آتا. نماز پڑھے گا تو بور فیل کرے گا، قرآن پڑھے گا تو نیند آنے لگے گی، اجتماع میں آئے گا تو بھاگنے کا جی چاہے گا، ذرا محفل کی طرف کسی نیک کام کی طرف بلاؤ اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو لگے گا میں قید ہو گیا ہوں، میں پکڑا گیا ہوں، میں پھنس گیا ہوں. اگر میرا کوئی بھائی ایسا ہے پلیز ٹرائی ٹو ریئلائز یہ بیماری ہے اور بڑی خطرناک ہے کہ میں اچھا اب دل کس نے بنایا ہے ذرا مجھے بتائیے گا. اللہ نے بنایا اور میرے دل کو اللہ کی یاد میں مزہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ حالانکہ دلوں کا سکون رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. جب رب نے دل بنایا اور رب فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، مجھے کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ کہیں دل بدل تو نہیں گیا، کہیں دل پلٹ تو نہیں گیا؟ یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں سوچ رہے. آؤ دوسری بات کی طرف. وہ فرماتے 3 نشانیاں ہیں دل چیک کر لو اگر دل بگڑنے کی. مفتی احمد یار خان نعیمی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دوسرا گناہ سے خوف نہ کرنا، گناہ کرے اور خوف بھی نہ آئے. ارے باپ رے باپ، ایسے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں جیسے مزے کر رہے ہیں، گناہ کی فکر ہی نہیں ہے، ماتھے پر بل نہیں آتا، بلکہ کہتے نا پہلے کے لوگ گناہ کر کے روتے تھے رات میں یا اللہ گناہ ہو گیا، اب گناہ کر کے شیئر کرتے ہیں کہ رات میں نے یہ بدکاری کی، جوا کھیلا، حرام چیز دیکھی ہے، اب تم بھی دیکھو. دوستوں میں بیٹھ کر بتاتے ہیں. ایک میں نے روایت پڑھی تھی، اتنا دل ہلا دینے والا جملہ تھا کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس نے گناہ کیا، اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا، کسی کو پتا نہیں چلا، مگر وہ خود اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. رب نے چھپایا اس کا گناہ، مگر اس نے خود آشکار کیا کہ نہیں میں تو یہ بھی حرام کام کرتا ہوں، میری تو فلاں جگہ دوستیاں ہیں، میں تو ادھر جا کے جوا کھیلتا ہوں، معاذ اللہ ادھر نشہ کرتا ہوں. سوچتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. گناہ پر خوف نہ آنا، فرمایا یہ بھی دل بگڑنے کی نشانی ہے. اور تیسری نشانی کہا کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا. ہائے ہائے ہائے، یہ تو واقعی ایسا معاملہ ہے کہ آئے دن جنازے ہو رہے ہیں، آئے دن ہم قبرستان جاتے ہیں. کووڈ کے زمانے میں تو کیسے کیسے لوگ چلے گئے اور آج بھی روز جا رہے ہیں. ہمارے آس پاس سے جنازے اٹھتے ہیں اور جوان لوگ بعض اوقات چلے جاتے ہیں. ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کل ٹھیک تھا فوراً چلا گیا. ان جنازوں سے بھی ہمیں عبرت نہیں ہے. قبرستان میں بھی ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ قبرستان جا کر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. شب برات میں گئے ہوں گے قبرستان، وہاں بھی موبائل سب چل رہے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ساری قبریں کل مجھے بھی کسی قبر میں آنا ہے. جاؤ نا رات کو 3 بجے قبرستان، جو شب برات تو چلے گئے تھے ابھی ذرا جا کے دکھائیں. نہیں رات کو قبرستان جانے میں خوف آئے گا، اکیلے کیسے گریو یارڈ میں جاؤں گا. آج تمہیں زندہ ہو کر قبرستان جانے میں خوف آ رہا ہے، 4 دوست بھی ساتھ لے جاؤ. جب یہی دوست کاندھے پر اٹھا کر قبر میں ڈال آئیں گے تب خوف نہیں آئے گا؟ تب کی تیاری کب کرو گے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ تینوں باتیں کہ یہ 3 سبب جو دل بگڑنے کی نشانیاں ہیں کہ دل کسی کا الٹ دیا جائے. وہ کیا ہے؟ فرمایا اطاعت میں یعنی عبادت میں لذت کو نہ آنا. نمبر 2 گناہ سے خوف نہ کرنا. اور نمبر 3 کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا. سوچ لو اگر ایسا ہے نا میرے ساتھ تو اب ٹائم آ گیا ہے سر جھکانے کا، ٹائم آ گیا معافی مانگنے کا. ورنہ کہیں بگڑے دل کے ساتھ دنیا سے چلا گیا نا پھر تو مارا جاؤں گا. اگر عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو اللہ سے ہی مانگو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد کر. اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری اچھی عبادت کروں. ہم اللہ سے مدد مانگے نا، یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا ہے. مانگو نا اس سے. لیکن اگر یہ فیلنگز ہیں کہ دل نہیں لگ رہا تو اب توبہ کا وقت زیادہ آ گیا ہے. معافی مانگو اللہ سے. میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ کے گھر میں آتا ہوں چین نہیں آتا، حالانکہ یہ ہے ہی چین کی جگہ، یہ ہے ہی سکون کی جگہ. تو اللہ سے مدد مانگو. شیطان کا ایک اور وار، یار تیرا دل تو لگتا نہیں نماز میں، مزہ تو آتا نہیں اچھی باتوں میں، تلاوت کرتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، چھوڑ دے پھر فائدہ کیا. ہاں یہ مت کرنا کہ شیطان تمہیں بہکائے، جو تھوڑا بہت کر رہے ہو اگر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر تو گئے نا، پھر تو آؤ گے کیسے واپس. میں اس کا آپ کو سولوشن بتاتا ہوں. سولوشن یہ ہے کہ جس کو نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، اچھے کاموں میں دل نہیں لگ رہا نا، وہ کیا کرے. اس کو میں دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا جس کو بخار ہو اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے. ایون گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، دوست بھی اچھے نہیں لگتے کیونکہ طبیعت خراب ہے. مگر جب آپ کو بخار ہوتا ہے، منہ کڑوا ہوتا ہے، آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی طبیعت خراب ہے، 3-4 دن رہے گی، کھانا کھاؤ جیسا بھی لگ رہا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو کھانا بھی اچھا لگنے لگے گا.
है, फैमिली भी अच्छी लगने लगेगी, माहौल भी अच्छा लगने लगेगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि हमें ये पता है जब भी बुखार आएगा, बीमार होंगे तो चंद दिनों के लिए सब चीजें बुरी लग रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब कोई गुनाहों का बीमार हो जाता है ना, तो उसको नेकियों में मजा नहीं आ रहा होता, तिलावत में मजा नहीं आ रहा होता। जब आपको ऐसी फीलिंग आए ना कि यार मुझे नमाज में, रोजे में, तिलावत में, जिक्र में, महफिल में, इज्तिमा में, मस्जिद में मजा नहीं आ रहा, फौरन रियलाइज कर लो कि यार बीमार हो गया हूं। अब क्या करना है? इबादत नहीं छोड़नी है, तौबा भी करनी है, इस्तगफार भी करना है, माफी भी मांगनी और आते रहना है। होगा क्या कि चंद दिनों के बाद जब ये दिल से गुनाहों का वरक हटेगा ना, तो सजदों की लज्जत आना शुरू हो जाएगी, इबादत में दिल लगना शुरू हो जाएगा, तिलावत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो बीमारी के दिन चले जाएंगे। अब बीमारी भी रहूं और दवाई भी ना लूं तो बीमारी तो और बढ़ जाएगी ना। कुछ लोग इसलिए भाग जाते हैं, यार मैं मस्जिद में जाता हूं मजा नहीं आता, अरे अब तो और मस्जिद में जाना है, कुरान पढ़ता हूं दिल नहीं लगता, अरे अब तो और कुरान पढ़ना है, मैं जिक्र करता हूं मुझे नींद आने लगती है, अरे अब और जिक्र करना है क्योंकि दिल बीमार हो गया है, मुझे इस बीमार दिल को साफ करना है। अगर ये बीमारी बढ़ गई तो कहीं ईमान हाथ से ना चला जाए। याद रखिए, उलमा फरमाते हैं कि ईमान जाने का एक सबब यह भी लिखा कि बंदा गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, यहां तक कि दिल सख्त हो जाता है और आखिरी वक्त बंदे का ईमान भी छीन लिया जाता है। दिल सख्त मत होने देना, दिल काला मत होने देना, दिल बिगड़ने मत देना। अगर फील हो रहा है ना कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, आज हमें पता चले कि यार मेरी जबान में अचानक लुकनत आ रही है, पैर सही चल नहीं रहा है, हाथ में कपकपाहट आ रही है, आंखें देख नहीं रही हैं, कान सही सुन नहीं रहा, तो हम छोड़ते नहीं है उसको। अरे कोई बात नहीं, पैर नहीं चल रहा है, एक तो चल रहा है ना, फौरन डॉक्टर के पास, फौरन क्लिनिक। यार अचानक क्या हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरा पैर सीधा नहीं हो रहा, फौरन जिस्म में जहां गड़बड़ हुई हमने डॉक्टर को, लेबोरेटरी को पकड़ लिया। अरे जब तुम्हारे ईमान के मामले में, तुम्हारी इबादत के मामले में गड़बड़ हो गई है, तुम्हें नमाज में दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा तिलावत में दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा सजदों में दिल नहीं लग रहा, तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो, आंसू नहीं बह रहे, तुम्हें यादें मदीना नहीं तड़पा रही, समझ लो मैं बीमार हो गया हूं। अब मस्जिद छोड़कर मत जाना, अब अल्लाह की बारगाह में सर झुका देना कि मौला बीमार बढ़ गया हूं, मौला गुनाहों ने वरक चढ़ा दिया है, दिल सियाह होने लग गया है, ए अल्लाह दिल बिगड़ने लग गया है, करीम करीम मदद कर। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। मांगो ना अपने रब से, वो करीम है, वो तुम्हारा दिल साफ कर देगा, वो तुम्हारे दिल से ये गुनाहों की आदत छुड़ा देगा। बस फिक्र रखना कि दिल बदल ना जाए, और मौत किसी की सुनकर भी तुम्हें इबरत नहीं आती तो समझ लो दिल बगड़ गया है। अरे पहले के लोग पता है कैसे होते थे? आज मुझे और आपको किसी के जनाजे में जाना हो ना, तो बड़ा आसान है ढूंढना, यार इसका बेटा कौन है, इसका भाई कौन है, क्योंकि एक बंदा होगा जो या तो रो रहा होगा या बड़ा अफसुर्दा होगा और सारे लोग उससे मिल रहे होंगे। ऐसा ही है ना? पहले ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में ढूंढना मुश्किल था कि मैयत का रिश्तेदार कौन है। क्यों? सभी रो रहे होते थे, जनाजे में सब रो रहे होते थे। इसलिए नहीं कि मैयत से प्यार होता था, इसलिए कि सबको अपनी मौत याद आ रही होती थी, सबको यह ख्याल आ रहा होता था आज ये गया है, कल मेरी बारी है, आज मैंने इसको कब्र में उतारा है, कल मुझे उतारेंगे। मस्जिद में एयर कंडीशन चल रहा है, कितने मजे से हम बैठे हैं, थोड़ी देर लाइट चली जाए ना, 10-15 मिनट के बाद हम नहीं बैठ सकेंगे, हैं? गर्मी होने लगेगी। ये मेरी और आपकी औकात है। कभी हमने सोचा कि कब्र की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी? है? एक सुराख नहीं छोड़ते दोस्त, कहते यार ये सुराख है, इसमें भी मिट्टी डाल दो भाई, कब्र में एक सुराख को भी बंद करो। हाँ, जिससे रब राजी हुआ उसकी कब्र में भी रौनक ही रौनक होगी, उसकी कब्र जन्नत का बाग बनेगी। फरमाया इतनी वसी हो जाएगी जिधर तक नजर जाएगी उधर तक कब्र वसी हो जाएगी। तो गुजारो ऐसी जिंदगी कि कब्र भी रोशन हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह नाराज होता है तो कैसा गजब होता है। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं, अल्लाह अकबर। ऐसा वाकया है कि हिला दिया ना जिसने। हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरा एक दीनी भाई था, मुझसे बड़ी अकीदत रखता था, मेरी निगाह में तो बड़ा इबादत गुजार भी था क्योंकि तहज्जुद भी पढ़ता था, खौफ खुदा से रोने वाला भी था। एक मरतबा मुझे खबर मिली कि वो मेरा दीनी भाई बीमार हो गया है। मैं उसके पास गया और देखा कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, घर के दरमियान लेटा है, चेहरा उसका काला हो गया है, आंखें उसकी नीली हो गई हैं। मैंने कहा भाई ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। तो उसने अपनी आंखें खोली, बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा, फिर बेहोश हो गया। मैंने दोबारा उसे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, आंखें खोली, मुझे देखा, फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। अब मैंने सख्ती से उसको कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कलमा पढ़ो, मैं ना तुझे गुस्ल दूंगा, ना तुझे कफन पहनाऊंगा, ना तेरा जनाजा पढ़ूंगा, क्योंकि वो बहुत क्लोज था आपसे। तो बंदा पता क्या कहता है? कहता हुजूर मेरे और कलमे के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई है। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तेरी नमाजें किधर गई? कहां गए रोजे, वो तहज्जुद, वो रातों की दुआएं किधर गई? तो वो कहता है ए मंसूर, मैं ये सारे काम तो करता था मगर अल्लाह की रजा के लिए नहीं करता था, मैं लोगों को दिखाने के लिए करता था,
مجھے تہجد گزار کہا جائے, مجھے عبادت گزار کہا جائے, مجھے نیکوکار کہا جائے. میں لوگوں کے لیے کرتا تھا. تنہائی میں جب ہوتا تھا نا اکیلے میں, تو دروازہ بند کرتا تھا تو خوب گناہ کرتا تھا, شراب پیتا تھا, بے حیائی کرتا تھا, بدکاریاں کرتا تھا. ایک بار جب میں نے بہت نافرمانی کی تو میں بہت بیمار ہو گیا, مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں رہی. میں نے قرآن کھولا, اللہ سے معافی مانگی, اللہ معاف کر. بہت رویا, پڑھتے پڑھتے اللہ سے معافی مانگی. اللہ کریم نے مجھے شفا دے دی. میں پھر گناہ میں پڑ گیا, پھر شیطان کے پیچھے چل پڑا. تھوڑے عرصے بعد پھر بیمار ہوا, ڈاکٹروں نے کہا نہیں بچے گا. میں نے پھر قرآن اٹھایا, روتے روتے پھر اللہ سے دعا مانگی, اللہ قرآن کے صدقے بخش دے. اللہ نے پھر کرم کیا, مجھے شفا نصیب ہو گئی. اے منصور, میں پھر باز نہیں آیا. جب شفا ملتی تھی تو گناہ کرتا تھا, بیمار ہوتا تھا تو توبہ کرتا تھا. تیسری بار میں پھر گناہوں میں پڑ گیا, بڑے گناہ کیے. اب جب پھر اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا, پھر میں پریشان ہوا. اب قرآن اٹھایا تو قرآن کا ایک لفظ میری زبان سے ادا نہیں ہو رہا, میری زبان پر لاک لگا دیا گیا ہے, میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں نے کہا یا اللہ تو مجھ سے سخت ناراض ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. کہتا ہے منصور, مجھے غیب سے آواز آئی کہ جب تو بیمار ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے, جب تندرست ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے لگ جاتا ہے, جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے, روتا ہے, اور جب اللہ پاک تجھے نجات دیتا ہے تو پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے. کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل رکھتا ہے, سمجھ رکھتا ہے, پھر بھی غفلت میں پڑا رہا. تو نے کتنی بار اللہ سے وعدہ کیا, مگر ہر بار تو نے وعدے کو توڑ دیا. حضرت منصور کہتے ہیں وہ بتاتا جا رہا تھا, روتا جا رہا تھا, اور جب کہتے میں تو اس کے پاس سے اٹھ کر چل گیا کہ اس بندے کا اور کیا ہو سکتا ہے. میں جیسے ہی دروازے کے باہر نکلا, اس بندے کا بغیر کلمہ پڑھے انتقال ہو گیا. سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہے؟ مشکل آئے. کئی لوگ مسجد میں دکھتے ہیں, ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, سر پر ٹوپی ہوتی ہے, کو کیا ہوا یار, بس قرضہ بہت بڑا ہو گیا ہے, نوکری چھوٹ گئی ہے, گھر والے بیمار ہیں, والد ہاسپٹل میں ہیں, اللہ یاد آ گیا ہے, مسجد یاد آ گئی ہے. جدھر وہ مسئلہ حل ہوا, جدھر وہ پرابلم ختم ہوئی, بندہ ہی بھاگ گیا مسجد سے دور. کیا اس لیے اللہ کی عبادت ہے؟ اللہ تمہیں اس لیے یاد آتا ہے کہ جب مشکل آئے تو رب یاد آیا, اور اللہ نے آسانی دی تو اسی کی ناراضگی والے کام مت کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ایسا خوشی میں بھی رب کے ساتھ رب کی رحمت کو پکارتے رہو, عبادت کرتے رہو. اور اگر کوئی تکلیف اور کوئی آزمائش آ جائے, پھر بھی ہم اللہ کا در چھوڑ کے کدھر جائیں گے؟ اس کریم کے سوا ہمارا کون ہے؟ وہ ناراض ہو گیا تو مارے جائیں گے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سچی توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو. وہ بڑا کریم ہے, وہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر بندہ صدقے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. میں اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں, اور آپ بھی دعا کریں کہ رب کریم ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. امام حسن بصری فرماتے, دیکھو نیکی کیا چیز ہے. آپ فرماتے جب بندہ نیکی کرتا ہے نا, تو یہ نیکی اس کے دل میں نور اور بدن کی طاقت بن جاتی ہے. آپ کچھ واقعی نیک لوگوں کو دیکھیں گے نا, ان میں بڑی انرجی ہوگی, بڑی عمر کے بھی ہو جائیں گے, مگر آپ کو حشاش بشاش ہر وقت آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے, کیونکہ ان کے اندر ایک روحانی طاقت آ گئی ہوتی ہے. آج کے دور میں دیکھنا ہے تو 73 ایئرز کی ایج ہے میرے پیر و مرشد کو دیکھ لو, جوان تھک جاتے ہیں, وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. نہیں, ذکر اللہ روح کی غذا ہے. تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ تمہارے دل بدن کو توانا کر دے گا. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کے دل میں نور اور بدن کی طاقت بن جاتی ہے, اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل میں اندھیرا کرتا ہے اور بدن کو کمزور کر دیتا ہے. آپ کو کئی جوان ملیں گے جو بالکل اس طرح کی اور بھی اسلامک اسپیچز بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.